بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پوری مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کی معلومات میں ایک اجر لفظ ہے۔ یہ عام معلومات کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں جتنی چیزیں ہیں وہ معلومات میں حضرات صوفیاء کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم اعظم قرار دیا۔ بہت غیر معمولی محبوبیت و مقبولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس سلسلے کی کچھ باریک باتیں بھی حضرات صوفیاء کرام نے لکھی ہیں۔ پرانے ساتھی تھوڑی سی توجہ سے سن لیں، جو نئے ہیں ان کو اس کے بعد والی بات سنا دیجیے، اس لیے کہ نیا انہیں کو سناتے رہیں تو پرانے بولیں گے کہ نئے ہی اچھے، پرانوں کو تو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ جتنی معلومات الہیہ ہے نا، یہ اصل میں وجود سے خالی ہے، اسی لیے ان کا نام معدومات بھی ہے۔ معدومات کی دو قسمیں بتلائی گئی، ایک وہ اللہ کے علم ہی میں نہیں، ظاہر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں، جیسے شریک باری ہے، اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، نہ خارج میں نہ داخل میں، معلومات وجود سے آ رہی ہیں۔ اب حق تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک حدیث ملتی ہے، الفاظ میں کلام کیا ہے محدثین نے، لیکن معنی کو تسلیم کیا ہے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مشہور معروف غیر معمولی معارف سے لبریز نظم میں، کہاں کنت کنز میں ہے مزہ۔ کہاں کنت کنز یہ حدیث شریف کے الفاظ کا ابتدائی حصہ اشارے کے طور پر ہے۔ کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کمالات، اپنے خوبیوں، اپنی قدرتوں کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے معلومات کو خارج میں ظاہر فرمایا۔ یہ جو معلومات خارج میں ظاہر ہوئی تو یہ جو معدوم تھی وہ کیسے ظاہر ہو گئی، وہ ہے مسئلہ ٹیڑھا۔ تو ظاہر ہے کہ ظاہر کرنے والے کے بغیر نہیں ظاہر ہو سکتی، ظاہر کرنے والے کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر کرنے والا جب تک کہ ساتھ نہ ہو اس وقت تک کوئی شے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بھائی صورت آنا ہے پردے کے اوپر، خود سے تو آ نہیں سکتی۔ پردے کے اوپر صورت آنی ہے تو صورت تو خود سے آ نہیں سکتی، نہ دکھ سکتی، نہ حرکت کر سکتی۔ صورت تو صورت ہی ہے۔ تو ایک ایسی چیز ہونا کہ وہ ساتھ ہو تو اسی سے ظاہر ہو سکتی۔ وہ بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی نا، بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے چیز، دیکھے تو ہے نا بار بار
بار بار بار بار بار بار دیکھے سو ہے شاید. حضرت کبھی کبھی پوچھتے تھے ارے فلم دیکھیں نہ دیکھیں رہے پوچھتے تھے. پردے کے اوپر تصویر آ رہی خود سے آ سکتی. ایک ظاہر کرنے والی چیز اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے. سمجھ میں آنے کے واسطے ہے یہ پورا ایسی سمجھ لیں گے. جب تک کہ روشنی وہاں نہ آئے اس وقت تک صورت وہاں ظاہر نہیں ہو سکتی. روشنی جب تک ہے تب تک ہی ظاہر ہے. جب روشنی نہیں تو صورت بھی. اور یہ نزاکت اور باریکی ایسی چیز میں ہے کہ وہ صورت بھی مخلوق ہے اور وہ روشنی بھی مخلوق ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ صورت روشنی نہیں ہوتی اور روشنی صورت نہیں ہوتی ہے نا. اب صورت کو آپ دیکھیں گے تو اس کی شکل ہے, نقشہ ہے, حد ہے, اونچائی ہے, نیچائی ہے, جی پھیلاؤ ہے, عرض ہے, عمق ہے, طول ہے, جہت ہے, مشرق ہے, مغرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے, سب ہے. اس کو وہ روشنی کو بھی ہے کیا نہیں ہے نا. مگر اس کے بغیر روشنی کے بغیر وہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی. روشنی ظاہر ہو تو اس روشنی میں وہ چیز ظاہر ہوں گی تو انہیں جیسی ہے ویسی دکھیں گی. اب اللہ جل شانہ نے اپنی معلومات کو ظاہر فرمانا چاہا. معلومات تو معلومات ہیں, معلومات تو وجود سے آ رہی اور خالی ہیں. تو ایسی صورت میں اب یہ معلومات کو ظاہر کرنا تھا تو ان کے ظاہر ہوئے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ گیا تو حال بدل جاتا. کہاں ہے کدھر ہے بول کے پریشان کر رہے لوگوں. اب حق تعالی جل شانہ نے اپنے ظہور کے لیے جو ترتیب گویا قائم فرمائی اس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے 6 مراتب میں اسے تقسیم کی. ان کا نام ہے مراتب ظہور. اس کے بعد ایک ثقیل اصطلاح لکھی تنزلات صفات. تنزل اوپر سے نیچے آنے کے معنی میں نہیں ہے, ظہور کے مرتبے کے مفہوم کے لیے. ورنہ جسم رہے گا تو کہیں رہے گا تو کہیں سے اتر کے نیچے آئے گا. جسم جسمانیات سے تو اللہ کے ذات کیسے کیسے پاک ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ہم لوگ پاک ہے بولے تو ان کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, بھوک پیاس سے پاک ہے اتنا ہی سمجھ میں آتا. عیب نہیں ہے اتنا ہی سمجھ میں آتا. مگر عیب کیا ہے وہ بھی اپنے کو نہیں معلوم ہے. اپن اتنے باعیب ہیں, اپن اتنے عیبدار ہیں کہ عیب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی اپنے سے غیب ہے. پیدا ہونا عیب ہے, جہت ہونا عیب ہے, صورت ہونا عیب ہے, حد ہونا عیب ہے, فنا ہونا عیب ہے, دیکھنے کے لیے دیدہ ہونا عیب ہے, بات کے لیے زبان ہونا عیب ہے, سننے کے لیے کان کا ہونا یہ عیب ہے, دینے اور لینے کے لیے کثیر ہاتھوں کا ہونا سب وہ یوں بھی چاہیے. اب لوگوں کبھی بھی تصور نہیں کرتا یہ چیزیں عیب کی ہیں. ہم کیا سمجھتے ایک آدمی صحیح تعلیم ہے, ایک آدمی کا ایک پاؤں ذرا ٹیڑھا ہے تو عیب والا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو اچھا ہے صحیح تعلیم ہے انہیں اس کو عیب والا قرار دیتا ہے. اگر اس کو یہ سمجھ میں آیا سراپا میں عیب ہی عیب ہوں تو اس بھائی کو بولیں گا. ہاں اتنا ضرور آیا ہے کہ اگر کسی کو عام افراد کے مقابلے میں کسی تکلیف میں, کسی پریشانی میں, کسی مصیبت میں دیکھو تو دعا جو مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ
اللہ کا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے بچائے رکھا. یہ دعا مانگنے کا حکم ہے. تو ایسا ہے تو ویسا ہے بولنے کا نہیں ہے حکم. تو لنگڑا ہے تو لولا ہے، اس قسم کی کسی بھی چیز کو مخلوق کی طرف منسوخ کرنے کا عیب والے کو کیا حاصل؟ وہ مانگنے والا دوسرے مانگنے والے کو مانگنا بہت برا ہے. بولتا جی اپن لوگ جب دیکھو بس انہوں ایسا انہوں ویسا انہوں ویسا انہوں ویسا. اسی واسطے غیر مسلموں کا ایک پیشوا آیا ہمارے بزرگ کے پاس، کہنے لگا کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ یا تو یہ بولو اللہ کا کلام نہیں ہے، یا یہ بولو کہ اللہ کو بھی جسم ہے. دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بولو. یا تو اللہ کو جسم والا بولو، اور یا پھر قرآن کو اللہ کا کلام ہے بول کے مت بولو. کیوں بھائی؟ اگر کلام ہے بول رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے اسے ادا کیا ہے، اور زبان سے ادا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم ہے، اس وجہ سے وہ بھی جسم والا ہے. یا تو یہ بولو یا یہ بولو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو وہ میرے جیسے بچے نہیں تھے، آپ کے جیسے تو بولنا مشکل ہے. انہوں نے بولا کہ ارے بھائی، انہوں نے پوچھا کہ اچھا کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے. ارے جی اچھا تم کس سے بات کرتے ہو؟ زبان سے بات کرتا ہوں. لگے کہ ابھی آپ نے کہا کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، تو آپ تو بات کرتے زبان سے، اور آپ بولے کہ کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے. تو کلام کون کر رہی ہے؟ زبان کر رہی ہے. تمہارا کہنا کیا ہے کہ کلام کرنے کے لیے زبان چاہیے. جب کلام زبان کر رہی ہے تو پھر زبان کو بھی زبان چاہیے. ذرا سا پٹایا بولیں گے کہ ایک اور چھوٹی زبان ہے، بولے پھر اس کو کلام کرنے کے واسطے پھر زبان چاہیے. کتنی زبانوں کے پیچھے جائیں گا؟ جہاں بھی جائیں گا پھر زبان ہی چاہیے نا. اب ہم سوچ سمجھ کے بولا کرتے ہیں زبان تو خود ہی کلام کر رہی. پھر یوں بولو نا بھائی کہ تمہارے کو کلام کرنے کے واسطے زبان کی ضرورت ہے، زبان کو کلام کرنے کے واسطے زبان کی تو ضرورت نہیں ہے نا. تمہاری زبان کو کلام کرنے کے واسطے جب زبان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ زبان کی پیدا کرنے والے کو زبان کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے تمہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ کلام کے لیے زبان ضروری ہے اور زبان کے لیے جسم ضروری ہے. اس واسطے بولا میں اپنے کو کلام کرنے کے واسطے زبان چاہیے، یہ بھی عیب ہے، نقص ہے. یہ نیا بچہ ہے، سمجھ میں آ رہا کچھ نہیں آ رہا. تو حق تعالی جل شانہ عیوب سے منزہ ہے سبحانہ وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللہ کی ذات پاک ہے، برتر و بالا ہے ان تمام باتوں سے جسے ظالم لوگ کہتے ہیں. بہت بلند و بالا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آپ کا پروردگار پاک ہے، وہ پروردگار جو عزت کا بھی رب ہے. کیسے پاک ہے؟ عما یصفون، ایسی باتوں سے جسے لوگ بیان کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیے کہ صاحب یہ جو پردے پہ صورت آئی تھی، جی صورت ظاہر ہوئی تھی روشنی سے، ہے نا. صورت جو آئی ظاہر ہوئی وہ مثال کے طور پر لنگڑی تھی، مگر ظاہر کیسے ہوئی؟ روشنی سے ہوئی. تو اس کے لنگڑے ہونے کی وجہ سے روشنی میں لنگڑا پن آیا. جی صورت آئی تو کالی صورت سے، ظاہر کیسے ہوئی؟ روشنی سے ہوئی. اس کے کالے پن کو ظاہر کرنے کے لیے روشنی ہی ہے،
مگر اس کے کالے پن کی وجہ سے روشنی میں کالا پن آیا۔ تو ایک روشنی اور نور جیسی چیز ظاہر کر رہی ہے ناقص چیزوں کو، تو ناقص چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں نور ہی سے، لیکن چیزوں کا نقص کا اثر نور پر نہیں آتا ہے۔ تو کائنات کی چیزوں کو حق تعالی جل شانہ نے جب ظاہر فرمانا چاہا تو کائنات تو معدوم تھی، اب اس کو ظاہر کرنا ہے تو اس کے بغیر تو ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہو رہے ہیں اسی سے، لیکن اس ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص مخلوقات کا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں صاحب شأن تشبیہ شأن تنزیہ دو لفظ ہیں، مخلوق کے خصوصیات سے، مخلوقات کے لوازمات سے اور مخلوقات کے صلاحیات و استعدادات سے اور مخلوقات کی انفعالیت سے اللہ جل شانہ کی ذات پاک، یہ محتاج ہے اپنے ظہور میں ان کی، وہ ظاہر ہوں گے تو ہی ظاہر ہوگی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ قیوم ہیں، انہی کی تجلی قیومیت کی وجہ سے ہر شے قائم نظر آتی۔ تو حق تعالی جل شانہ نے اپنے ظہور کے لیے جو نظام قائم فرمایا، اس نظام میں 6 مراتب بیان فرمائے، جس میں پہلے کو وحدت، دوسرے کو واحدیت اور تیسرے کو ارواح، چوتھے کو امثال، پانچویں کو اجسام دیتے ہیں۔ یہ ظہور کے مراتب ہیں، ورنہ احادیت ابھی وہاں ظہور نہیں ہوا ہے نا، اس کو ملا کے 6 ہوتے۔ اس میں جو سب سے پہلا مرتبہ ظہور ہے اس کو وحدت کہتے ہیں۔ حضرات صوفیہ کرام کی اصطلاح میں یہی حقیقت محمدیہ کہلاتی ہے۔ اور سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے، مگر پیدا فرمایا وہ بھی ذہن میں رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نور محمدی کیا ہے؟ یہ سمجھنا اچھا، عبد سو عبد ہے، اللہ سو اللہ مدام، بندہ سو بندہ ہی ہے، اللہ اللہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے العبد عبد وان ترقى، بندہ تو بندہ ہی ہے کتنی ترقی کرے، اور رب رب وان تنزل، رب رب ہی ہے کتنا ہی نزول جلال فرمائے۔ تو سب سے پہلے وہ بنایا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر پوری کائنات کے ظہور کا گویا وہی نور سبب و ذریعہ بنا۔ اس کی بنا پر محبوبیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، افضلیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اقربیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنا چاہیے۔ اب اللہ جل شانہ کہ وہ اتنے پسندیدہ ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ اب اس کے بعد والا جو حصہ دوسرے نئے ساتھیوں کے لیے بھی سنانے کا جو شروع میں ہم نے خیال ظاہر کیا تھا وہ سن لیجیے، اس لیے کہ وہ اصل ہے، پرانوں کے لیے بھی نئےوں کے لیے بھی سب کے لیے اصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ رب تبارک و تعالی کا محبوب بننا چاہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی کا آرزومند اور خواہش مند ہے، یہ چاہتا ہے کہ مولا تعالی اسے شان محبوبیت عطا کرے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ پورا خیر وہیں ہے، سمجھو بس،
کہ جو لے گا ان کی چیز خیر کو لے گا، جو چھوڑے گا ان کی چیز خیر کو چھوڑ لے گا۔ آپ نے سنا ہے قرآن پاک میں بار بار ایک بات کو کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اس بات کا کہ آپ بندوں سے میرے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو پھر میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ محبوب الہی بننے کا نسخہ ہے۔ اتنا پسندیدہ ہے حضور اللہ کو، اور اس قدر پروردگار عالم نے ان کو فضیلت و شان مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی ہے، ان کی جو اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہم نے ایک کتاب میں حدیث پڑھی، ایسا بیان کر رہے تھے اطاعت پر، اتباع پر، احکام پر حضرات صحابہ کے زمانے میں۔ تو ایک صاحب یہ بولے کہ جو بھی قائل ہو جائے لا الہ الا اللہ کا کلمے کا، جو بھی قائل ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث میں تو یہ آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، جبکہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا اور کہنے لگے کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ مفتاح الجنہ لا الہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کنجی تو ہے یہ، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کنجی کو دندانے بھی ہوتے ہیں۔ کنجی کو ما من مفتاح الا له اسنان، ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ دندانے رہے تو کھلتا، نہیں تو پھل نہیں کھلتا۔ بولے دندانے کیا ہے؟ تو یہی اطاعت و اتباع ہے۔ اب اتباع کائے میں کرنا ہے، کس چیز میں کرنا ہے اتباع، کس چیز میں نہیں کرنا؟ کھانے میں کرنا، پینے میں نہیں کرنا، پہننے میں کرنا، سونے میں نہیں کرنا، غمی میں کرنا، خوشی میں نہیں کرنا، بڑھاپے میں کرنا، جوانی میں نہیں کرنا، رمضان میں کرنا، غیر رمضان میں نہیں کرنا، تنگی میں کرنا، فراخی میں نہیں کرنا۔ اس بات سے جسے بندھے جانا ہونا انہیں جانا ہے، جس میں آزاد رہنا ہے انہیں یہاں کی کیا کریں گے بیچارہ، اس پہ کیا کام ہے یہاں؟ ایسی کوئی قید ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، یہ بتایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہیں بھی لقد کان فی فرح رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی ہم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی بسط رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی قبض رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا کچھ ہے کہیں؟ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھو، تو ہمارا حال کیسا ہے؟ کس میں ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، کس میں اتباع نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کے مطابق جو ان کی سنت ہے اس میں اتباع، اپنی خواہش کے خلاف میں جو ان کی سنت ہے اس میں اتباع نہیں کر۔ یہ جو اپنا زندگی میں فرق پایا جا رہا ہے، بعض چیزوں میں اتباع، بعض چیزوں میں نہیں، پھر ایک ہی چیز میں ایک پہلو سے اتباع ہے، ایک پہلو سے نہیں۔ کسی شادی کرنے والے تو شادی کے بعد سے کر رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کو سنت ہے۔ میں اس سے پوچھوں کہ اچھا یہ دعوت نامے میں یہ کتاب کئی گو ہے جی، چلا نامے کے وقت کتاب کئی گو، یہی ہفتے میں حساب لاگے بھی ایک روپا، موٹی کتاب ہے، کیا ہے بھی آئے روپا ہے، روپا ہے، کتنے لوگوں کے روپے رکھے ہوئے ہیں اس میں؟ نہیں ایک ہی روپا ہے اور اتنی موٹا کر رہا ہے۔
شادی کیسے کرنا ہے بولے تو سنت ہے، شادی کی طرح چاہت ہے. تو غنیمت ہے کہ کتاب کی سائز کا تھا وہ، ورنہ وہ چھوٹے بچوں کی سائز کے بھی رکھے آ رہے ہیں آج کل. پھر وہ بھی ایسے کپڑے سے تیار ہو کے آ رہے ہیں کہ پھٹنا نہیں ہو. شادی وجہ نہ اس کی، اس کے بچے ہونا، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، مگر وہ رخصے میں فرق نہیں آنا. ویسے کہ وہ بیچ میں موڑے جانے والا کپڑا اور دو طرف سے دو رولا اوپر سے اور نیچے سے ایسا لپٹ کے دیے تو دے سکنا. مسجد میں سے نکل رہا ہوں میں، سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھا ایک دم بھاگتے ہوئے آگے وہ رول لپٹا ہوا مجھے دے دی. میں سمجھا لوگوں کو اماموں سے، خطیبوں سے، مسجدوں کے مولویوں سے رابطہ رہتا. یہ لوگ یاسین شریف کو، آیت الکرسی کو، اس کو پسند کرتے شاید، اس واسطے اس کا ایک ممکن ہے سورہ یاسین لکھا ہوا ہوگا، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوں گی، بلکہ میں بھی احترام سے لے لیا اس میں. گاڑی چل پڑی تو میں بولا پھر دیکھیں گی کیا لکھا ہوا ہے. وہ کھول کے دیکھیں تو شادی کا دعوت نامہ. اب اس سے پوچھے کہ نکاح کیا کیوں کر رہے ہیں، کہتا ہے سنت ہے. اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نکاح سے متعلق ہر اقدام خلاف سنت. کسی سے پوچھو کہ بھائی تجارت کا کیوں کرتے ہو، تجارت سنت ہے. وہی اچھی بات نہیں. ارے بھائی تم نے دھوکہ کیوں دے دیا؟ تجارت میں دھوکہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے کہ چاہت ہے؟ چاہت ہے. دھوکہ دیے تو نفع زیادہ ہوتا. تجارت میں جھوٹ بولے تو نفع زیادہ ہوتا نا. دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں ہوتا. دیکھنے میں اسے ایسا سمجھ میں آتا، حقیقت میں تو نقصان ہی رہتا. ہر چیز میں یہ بات اس وقت میں کثرت سے پائی جانے لگ گئی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سناؤ، فضیلت سناؤ، محبوبیت سناؤ، شان مقربیت سناؤ، اللہ جل شانہ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ سناؤ. بہت شوق سے آدمی سنے گا. اور جب یہ کہا جائے کہ ان کو یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کی زندگی عالم انسانی کے واسطے ایک عظیم الشان مثالی زندگی کی حیثیت سے ان کے سامنے رہے اور اس کی روشنی میں یہ زندگی گزارے، تو جب اسے اختیار کرنے کا وقت آتا ہے اب وہ بجائے سنت کے اپنی چاہت پر گر پڑتا ہے. اور بھائیو موجودہ جو حالات ہیں یہ حالات تو بہت زیادہ دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، بڑی سے بڑی طاقتوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی طاقتوں تک تمام باطل افکار، نظریات اور تمام مادی طاقتیں اور قوتیں، یہ سب کے سب اسلام اور اہل اسلام کے خلاف میں سازشوں کے رچانے میں اور اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے ان کو نقصان پہنچانے میں سر جوڑ کر سازشوں میں مشغول ہیں. یہی وجہ ہے کہ روز بروز نئے نئے فتنے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ہے آدمی کے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، مذہب کو نقصان پہنچانے والا.
اللہ رسول سے تعلق کو کمزور کر دینے والا، قرآن و سنت سے روگردانی کرا دینے والا، ایسے زمانے میں معزز دوستو، اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ دشمنوں کے شرور سے اپنی حفاظت کر سکیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے، اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال رہے، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہماری دستگیری کرتا رہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل اختیار کر لینا جس عمل کے اختیار کرنے پر اللہ کا فضل خاص متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی تائید غیبی ہمارے ساتھ میں آتی ہے۔ وہ چیز مجموعی حیثیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں بھی ایسا رہنا، ڈوبے ہوئے رہنا۔ کہتے ہیں کہ صاحب اپنی حفاظت کے واسطے یہ غیر معمولی اپنے دین و ایمان کو محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بعض بزرگوں نے بیان فرمایا کہ یہ جلد جو رہتی ہے نا اپنے اوپر کی کھال، ہمارے نزدیک اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں رہتی، مگر اپن محفوظ جو ہے نا باہر کے جراثیم سے، مہلک اثرات سے، فضا میں پائی جانے والی خرابیوں سے، ان سب سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ اپنی یہ جلد ہی ہے۔ اسی لیے جس آدمی کی جلد جل جاتی ہے اور کچھ نہیں جلا، خالی جلد جل گئی، اس سے پوچھو اندر کا دل جلا کیا؟ نہیں، جگر وہ بھی نہیں جلا، گردہ وہ بھی نہیں جلا، معدہ وہ بھی نہیں جلا، خالی جلد جلی۔ ڈاکٹر صاحب بولتے نہیں بچ سکتا ہے، خالی جلدی جلی بول رہا نا جی۔ آدمی کا جینا تو خون کے ساتھ میں، خون کا تعلق، خون بلانے کا کام جگر کرتا ہے، خون پہنچانے کا کام دل کرتا ہے، رطوبتوں کو فلٹر کرنے کا کام گردے کرتے ہیں، غذاؤں کو ہضم کرنے کا کام معدہ کرتا ہے، سانسوں کو کھینچنے پھینکنے کا کام پھیپھڑے کرتے ہیں۔ مشنری پوری اندر ہے، اس کو میں سے کوئی بھی جلی نہیں بول رہے، ساری جلد جل گئی بول رہے ہیں اور بچتا نہیں بول رہے ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، اندر کے اعضاء نہیں جلے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو باہر مہلک چیزیں ہیں نا، یہ مہلک چیزوں کو اندر جانے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اندر جانے سے روکنے والی جو چیز تھی وہ جلد تھی، وہ جل گئی۔ اس لیے باہر کے جراثیم جب اس کے جسم میں داخل ہو جائیں گے تو یہ تمام اعضاء کو بیکار بنا کر اس کی تباہی کا سامان کر دیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلد اپنے پورے جسم کو گھیری ہوئی ہے نا؟ اور اب تو اہمیت اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اندر کا پورا سسٹم یہ جلد میں ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی بیماری ہے وہ جلد کو چھوٹے چھوٹے باریک قسم کے سوئیاں لگا کے اور اس کو
کرنٹ کے پلک سے وابستہ کر کے وہ آن کر دینا تو چٹ 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 بول کے مار لیتا رہتا ہوں. ارے مولوی صاحب میرے کو اندر تکلیف ہے بولے تو ٹھیک ہے اندر تکلیف ہے مگر اس کا پینٹ یہ ہے بولے. ہاتھ میں یہ پورا سسٹم ہے, پاؤں کے قدموں میں وہ پورا سسٹم ہے. تو صحت کا مدار جلد کے اوپر ہے. تو جیسے جسم کی برقراری اور صحت کا مدار جلد کے اوپر ہے, کہتے ہیں کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا مدار سنت کے اوپر ہے. جیسے جلد پورے جسم کو گھیری ہوئی ہے, ایسے ہی ہمارے پوری زندگی کی کے پہلوؤں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے ہوئے ہونے چاہیے. نئے بھی توجہ دیں, پرانے بھی توجہ دیں کہ بھئی یہ کیا ہے کہ ہم حضور کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں, ایک نہیں اختیار کرتے. باطن حضور کے موافق, ظاہر حضور کے موافق نہیں, ایسا کیوں؟ ظاہر حضور کے موافق ہے, باطن حضور کے موافق نہیں, ایسا کیوں؟ عبادت حضور کے منشے کے مطابق ہے, اخلاق حضور کے منشے کے مطابق نہیں, ایسا کیوں؟ مسجد میں حضور کے منشے کے مطابق ہے, گھر میں حضور کے منشے کے مطابق نہیں ہے, ایسا کیوں؟ برابر والوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ میں تو حضور والے ہدایات کے مطابق ہے, لیکن اپنے چھوٹوں, ماتحتوں, کمزوروں کے ساتھ میں حضور کے منشے کے مطابق نہیں, ایسا کیوں ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ بزرگان دین کے پاس اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی کہ جب تک کہ اعمال میں سنت کی رعایت نہ ہو اس وقت تک مقبولیت اور محبوبیت نہیں حاصل ہو سکتی. اب آپ بولیں گے صاحب سنت کے مطابق چلنے کی صورت میں بہت سارے لوگ نفرت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ اہم ہیں ہمارے پاس کہ حضور اہم ہیں؟ بعض لوگ کیا بولتے ہیں مولویاں بولے سر کا سنے تو یہ زمانے میں گزارا نہیں کر سکتے. گزارا کرنا ہی کیوں چاہ رہے ہیں جب حضور والے طریقے پہ نہیں ہے؟ اس سے تو گزر جانا اچھا ہے. انہوں کیا سمجھیں گے, انہوں کیا سمجھیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, بس اسی میں پوری زندگی چلے جا رہی ہے. پیدا کرنے والا کیا سمجھے گا, جن کے صدقے میں اسلام میں نہ وہ کیا سمجھیں گے, یہ تو خیال ہی نہیں آ رہا. اس لیے یہ طے کر کے اٹھنا ہے ساتھیوں کو کہ صاحب میرے کو کون سے شعبے میں سنت کو اپنانا ہے, کون سے شعبے میں نہیں اپنانا ہے. اگر ایک سوال ڈالا جائے اس وقت میں ہمارے خانقاہ کے ساتھیوں کے سامنے, کون سے شعبے کی سنت اپنائیں گے, کون سے شعبے کی نہیں اپنائیں گے, بولے تو پوری چٹھیاں کیا بول گئیں گی جی, کیا بول گئیں گی؟ ہر شعبے میں سنت کو اپنائیں گے. اچھا, جب سنت کو اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حالات کے حساب سے کبھی کبھار آدمی کو کچھ سختی, کچھ تنگی, کچھ تکلیف, کچھ پریشانی لائق ہوں گی. تو اندر سے کیا خیالات ہے, دیکھیں سنت کو اختیار کرا, ایسی ایسی تکلیفوں میں گر گیا, ہمارا نہیں اختیار کرتا تو آج اس میں تو نہیں پڑتا تھا. ایسی صورت میں تو آدمی کا ایمان ہی ڈاواڈول ہو جائے. پھر کہے کو آتی ہیں یہ چیزیں, اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے کہا حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. نہیں, اچھا سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو. ارے حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر مشقتوں کو جھیلنے کے واسطے تیار ہو جاؤ.
اس زمانے میں اتنی آزمائشیں نہیں ہیں جتنے پہلے لوگوں کو تھیں. ہمارے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ حالات بنا رہے ہیں. پہلے نہیں تھا. پہلے تو بڑی مشقتیں پیش آتی تھی. پہلے تو ذرا بھی منظر کے خلاف بول دیے تو پتھر بازی شروع کر دیتے تھے لوگ. اس کے بعد والا ایک زمانہ آیا کہ خیر کی بات بولے, سامنے والے کے منشے کے خلاف بولے تو لوگوں گالیاں دینا شروع کر دیے گا. لوگوں گالیاں دینا شروع کرے تو بزرگ رونا شروع کر دیے. انہوں نے کہا حضرت کہہ کے واسطے رو رہے ہیں یہاں. تو فرمایا کہ اتنا نرم زمانہ آ گیا. پہلے پتھر مارتے تھے, خالی گالی دے رہے ملے. ان لوگوں کا شور تو ایسا تھا. ہمارا کہتا ہے ارے بھائیو یہ جو تھوڑی بہت دین پسندی اور دین پر چلنے کی وجہ سے آنے والی جو دشواری ہوتی ہے, یہ دشواری اپنے چاہنے والے کو دشواری میں ڈالنا بول کے نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ, بلکہ تھوڑا سا امتحان لے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا نہیں ہے, سچا ہے یا نہیں ہے, وہ دیکھنے کے واسطے رہتا ہے. ورنہ تو اس وقت میں دین کے کام بھی دنیا کے واسطے شروع کر دیے لوگوں. دین کے کام بھی دنیا کے واسطے. نمازاں پڑھو پابندی سے, صبح میں شام میں یہ دعائیں پڑھ لو, عزت کی روزی بھی ملتی, پریشانیوں سے محفوظ بھی رہتے. بولے تو بڑی پابندی سے نمازاں بھی پڑھ رہے, صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی یہ دیکھنے کے واسطے کہ آیا یہ دنیاوی روزی اور دنیاوی مصیبتوں سے بچنے کے واسطے کر رہا ہے یا میری محبت میں کر رہا ہے. تھوڑا سا روزی تنگی کر دیے تو اب آگے کیا بولتا, نمازاں پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرا دن بدن حال خراب ہی ہوتے جا رہا بولتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھ رہا تھا اس واسطے. کالجوں کے بچے تو ہیں یہاں بھی ویسے تھوڑے بعض امتحان گزرانا, نمازاں دعایا, گزاری دعاؤں کی چٹھیاں, امتحان چل رہے ہیں, امتحان پاس ہو جائے, آسان ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, سب کچھ. امتحان ہو گیا تب بھی ذرا رزلٹ نکلنے تک ڈاؤٹ فل رہتا نا, تو ذرا پابندی چلتے رہتے. جو یہ رزلٹ نکل گیا اس سے ختم. تو کس کے واسطے پڑھ رہا تھا بھائی نماز؟ تو چونکہ انسان اس قسم کی معمولی اور گھٹیا قسم کے جذبات کے تقاضوں کے تحت میں بسا اوقات دین کی پابندی کر لیتا ہے, اس لیے پروردگار عالم سچا ہے کہ نہیں دیکھنے کے واسطے تھوڑے سے ایسے حالات لے کر آتا ہے. اس لیے قدم نہیں پھسلنا ہے کسی حالت میں. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے ایک عظیم امام گزرے. ایک مسئلے پر اس وقت کی حکومت کے خلاف میں بھی اپنی رائے پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے. قرآن پاک مخلوق ہے کہ نہیں کے مسئلے پہ, اور کچھ مفاد پرست لوگوں نے حکومت کو اپنے فیور میں لے لیا تھا. جیسے اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ حکومتوں کو اپنے فیور میں لے کر کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں. حالات کی سنگینی بتا رہا ہوں میں آپ حضرات کو. تو حکومت بھی انہی کی ہمراہ ہو گئی, ان کی رائے کے خلاف ہو گئی, ان کو قید میں ڈال دیا. یہ رائے سے باز نہیں آتے, رائے بدل دیں ورنہ جیل جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جیل میں چلے جائیں گے. سختیوں پہ سختیاں,
سزاؤں پہ سزائیں، پھر سخت ترین فیصلہ لینے کے مقصد سے جیل سے ان کو پھر دربار میں بلایا گیا کہ ہو سکتا ہے اتنی جیل، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفوں کے بعد میں رائے بدل دیے تو بدل دے سکتے، سر سے بلا کے پوچھ لیں گے اب کیا تمہارا نقطۂ نظر ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ جیل سے نکل کے جا رہے ہیں تو وہ جیل میں ایک چور بھی تھا، ایک وقت چوری کرا تھا تو ہاتھ کٹ گیا تھا، سزا بھگتنے کے بعد میں باہر نکلا تو پھر چوری کرا، پھر پکڑے گیا تو پاؤں کٹ دیے، پھر سزا بھگتا، پھر اس کے بعد میں جیل سے نکلا تو پھر چوری کرا تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیے، تو دو تین مرتبہ سزا بھگتتا رہا، جو ہی جیل سے نکلتا رہا پھر چوری کرتا رہا، تو ویسا چور جیل میں تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل سے دربار شاہی میں لے جایا جا رہا تھا، آہستہ سے کان میں بولا تھا، یہ چور کیا بول رہا بھائی امام صاحب کے کان میں، لوگوں کو تشویش۔ بولنے کو بول دیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بولا کہ میں غلط اعمال پر ڈٹا ہوا ہوں، آپ تو حق پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے، آپ کے ثبات قدمی میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جائے۔ میں غلطی پر ڈٹا ہوا ہوں، باطل پر ڈٹا ہوا ہوں، نامناسب عمل پر میں جمع ہوا ہوں، استقامت نہیں چھوڑ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حق پر رہتے ہوئے استقامت کا دامن چھوڑ دیں گے۔ کائے کو سنانا پڑ رہا ہے بھائی اس وقت میں؟ یہ ذرا ذرا سے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکام چھوڑ دیتے ہیں، حضور کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سے مسائل، تنگی آ گئی دین چھوڑ دی، ترقی کم ہوئی سچائی چھوڑ دی، لوگوں کے کمزور سمجھنے کا احساس آ گیا، ہم نے عدل چھوڑ دیا، درگزر کرنے کی صورت میں لوگ کہنا دیں گے کہ یہ دب گیا، تو اس واسطے عفو درگزر کے عظیم صفت چھوڑ دی۔ ہم تو دین کے پابند ہیں نا، یہاں تو یہی امتحان دینے آئے نا، مستقل رہنے کے واسطے تو نہیں آئے، مستقل رہنے کے واسطے آیا کہ یا کوئی آیا ہے تو میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی رہنے کے واسطے تو آیا نہیں، جب رہنے کے واسطے نہیں آیا تو یہ آیا امتحان کے واسطے۔ تو ایسی صورت میں یہاں کی مشقتیں، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی تکلیف ہے، ہم کو دین سے کہے کو ہٹا رہے ہیں؟ دین پر جمے رہنے کی وجہ سے مشقت اتنی آئے، تکلیف اتنی آئے، مصیبت اتنی آئے کہ آخرکار آدمی کی جان چلی جائے، تو ایسی صورت میں تو یہاں آنے کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا نا، امتحان دینے کے واسطے آیا تھا، امتحان میں پاس ہو گیا۔ اس واسطے دین کے کسی شعبے میں، اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں چاہت کی طرف نہیں جانا ہے، سنت کی طرف جانا۔ سب سے افضل حضور ہیں، سب سے مقرب اور محبوبیت کی صفت والے حضور ہیں، اس قدر پسندیدہ ہیں اللہ کو کہ جو ان کے محبوب کی اتباع کرے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتنی اہمیت ہے بھائی اس کی۔ ایسی زندگی 24 گھنٹے کی گزارنا، یہ طے کر لینا چاہیے ساتھیوں۔ دیکھے تو سمجھ میں آنا اپنی زندگی کو۔ پہلے کے لوگ کسی بھی خانقاہ سے وابستہ ہوتے تھے، کسی بھی شیخ سے،
اس کو دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا تھا یہ فلاں جگہ کا دکھ رہا ہے نہ بول کے. اب ہمارے کو دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر کا ہے یہ بول کے بول رہے. اعمال، اخلاق، احوال یہ تو وہ چیزیں ہیں شکل، صورت، وضع، قطع میں بھی خالص دیکھ کے بولتے تھے یہ فلاں جگہ کا دکھ رہا ہے نا بولتے. اب اپن لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے کوئی لیبل نہیں لگنا بول رہے. اس کے نتیجے میں جہاں جیسا موقع ملا دو جملے مشہور ہے اپنے اردو میں وہ قصہ ہو گیا. زیادہ اچھے تو نہیں ہے مگر ترجمانی حالات کے واسطے بولنا پڑ رہا. ایک جملہ ہے جدھر ہری ادھر چری. یا یوں کہہ لیجیے ہم چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. کہاں کیسا ماحول ہے بھائی وہ حساب سے رہ جانا. ایسی طرح میں اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت و اتباع کہاں ہوئی. صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا اسی بات. بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں چلے جاتے تھے، درباروں میں چلے جاتے تھے، بالکل وہی سادی سیدھی حالت ڈالے ہوئے چلے جاتے تھے. بچھائی ہوئی قالینیں اور فوجوں کے دستے دائیں بائیں اور چمکتی تلواریں، یہ سب کچھ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، نیچے نگاہ ڈال کے چلے جاتے تھے. حضور کی سنت یہی. ہاتھ میں ایک لکڑی کو بھی نوک نکلی ہوئی وہ چلے جا رہے تھے بادشاہ کی قالین کو چبا کے اس میں سوراخ کرتی ہوئی چلے جا رہی ہے. ان کی وہ حالت دیکھ کے بادشاہ جو ہے سخت ناراض ہوا. ناراض ہو کے واپس بھجاتے ہوئے ٹوکرے میں مٹی ڈال کے ان کے سر پہ اٹھاتا ہے تو لے کے جانا یہاں سے. ان سمجھا سزا ہے یہ. ان کے سر کے اوپر وہ ٹوکرا مٹی کا رکھ دیے تو بولے اللہ کا کرم ہے کہ اس بادشاہ کی سرزمین اللہ نے ہمارے حوالے کر دی. ان لوگوں کے حوصلوں کی بلندی کا یہ عالم تھا. ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ جدھر سے کوئی بات سامنے آ رہی ہے اپن اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو خود بدلنا نہیں چاہتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو بدل دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس مصرے کے مصداق بن جاتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے اور وہ بھی بدل دے رہے. نام ہی رکھ دیے مادن اسلام بول. دوستو گزارش یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور معلومات الہیہ میں اعظم ترین معلوم ہیں، شان محبوبیت کے حامل ہیں. اس کی بنا پر اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے جیسی زندگی مطلوب ہے وہ زندگی وہ ہے جو ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. اور یہ سنتیں زندگی کی ہر شعبے سے متعلق ہیں. رات میں، دن میں، پہننے میں، کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، فراخی میں، تنگی میں، صحت میں، مرض میں، حالات کی موافقت میں، حالات کی مخالفت میں، ہر پہلو سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہتمام کرنا. انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا اگر رخ بن گیا زندگیوں کا تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ شاہراہ پر ہم چل پڑے جس پر نجات ہے، جس پر کامیابی ہے، جس میں سرخروئی ہے، جس میں سربلندی ہے، جس میں حقیقی عزت ہے، جس میں واقعی عافیت ہے اور جس میں ابدی مسرت ہے. ہم اس شاہراہ پر پڑ گئے سمجھنا چاہیے. جب تک پڑھے نہیں پتہ نہیں بول سکتے کہ صاحب یہ کہاں پہنچنے والے ہیں.
اس لیے بس یہ فیصلہ کر لینا چاہیے ساتھیوں کو. آج یہی بات ذہن میں آئی، سنا دی گئی. حق تعالیٰ جل شانہ صحیح علم صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد رب العالمين.